السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں بلوچستان شہزاد ذوالفقار کراچی اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پاس 3-4 موضوعات ہیں۔ سب سے بڑا جو اہم خبر ہے، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ہے 2 روزہ دورے پر آج لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے۔ لاہور میں انہوں نے ان پہ اس ایئرپورٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد الگ ملاقات بھی ہوئی ان کی، اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان علامہ اقبال کے مزار پہ بھی گئے، فاتح خوانی بھی کی، اور کچھ دیر رکنے کے بعد وہ اسلام آباد روانہ ہو گئے، اور اسلام آباد بھی وہ پہنچ جائیں گے، اور اس مصروفیت ان کی اسلام آباد میں بھی ہے۔ یہ بہت ایک اہم خبر ہے، اور یہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا پہلا دورہ ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملتان چھاونی کا دورہ ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ Z-10ME اٹیکرز جو ہیلی کاپٹر ہے اس کی انڈکشن کی تقریب میں انہوں نے صدارت بھی کی، اور مظفر گڑھ کے قریب جا کر ان کے فائر پاور کا جو ہے مظاہرہ انہوں نے دیکھا، یہ بھی ان کا وہ تھا۔ اور ساتھ میں ایک خبر ہم جو شیئر ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، صدر آصف علی زرداری کراچی میں ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال کو بہتر کرنے میں آپ اپنا رول ادا کریں اور اس کو بہتر کریں، اور عوام کی معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے مؤثر اقدامات انہوں نے کہا اٹھائیں۔ ساتھ میں بلوچستان کی ایک اور خبر بھی ہے، 11 دہشت گرد جن کا تعلق فتنۃ الہندوستان سے ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پنجگور مکران کے جو ڈسٹرکٹ ہے پنجگور، اس میں ایک کارروائی خفیہ ایک انفارمیشن پہ ہوئی، اور جس میں 2 جوان نے بھی شہادت نوش کیا۔ ان کے ساتھ ایک اور خبر، انٹیریئر منسٹری نے جو بے دخلی کا جو فارن نیشنل جو ایلیگل یہاں رہ رہے ہیں، خاص کر افغان مہاجرین جن کے پیور کارڈ وغیرہ 23 اور دیگر دستاویزات 30 جون تک ایکسپائر ہو گئے تھے، اور 1 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ کل سے آج سے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور تمام ضلع انتظامیہ پولیس اور سب کو بتا دیا ہے کہ، اور خاص کر ایک فارن ایکٹ کا جو 14B کا اطلاق اس میں کیا جا رہا ہے، جس کے تحت سزا یافتہ وہ غیر ملکی خاص کر افغان مہاجرین جو سزا یافتہ ہیں یا جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں، ان کو بھی ان کے ملک بھیج دیا جائے گا۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ظفر شیخ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ میرے تیسرے مہمان راجہ کامران، سینئر صحافی ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ بٹ صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب، ان کا پہلا دورہ ہے، 2 روزہ دورہ ہے، اور ہم کبھی ٹی وی پر دیکھ رہے تھے، کافی ان کا استقبال بھی ہوا لاہور، اور لاہور کو انہوں نے چنا۔ وہاں جا کے انہوں نے جو ہے رکے کچھ دیر، اور اس کے بعد آگے گئے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو، ایران اور پاکستان کے اس تعلقات میں جتنی بہتری آ رہی ہے؟ ایران اور پاکستان کی بڑی لمبی تاریخ ہے، اور وی ہیڈ ویری گڈ ریلیشنس۔ آپ نے دیکھا ہوگا 65 کی جب لڑائی ہوئی ہے تو ایران نے ہمارا ساتھ دیا اس وقت۔ تو یہ اصل میں جو دورہ ہے، یہ ایک پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارے کچھ عرصے سے تعلقات صحیح نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے کوشش ہو رہی تھی کہ یہ اس کو ڈپلومیسی استعمال کر کے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں۔ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو یہ پاکستان کی فتح ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب کہ ایران پہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد ریٹیلیشن کیا ہے جب انہوں نے ایران نے اسرائیل کے خلاف، تو امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ان کے جو نیوکلیر اسیٹس ہیں وہ تباہ کر دی ہیں۔ یہ سرپرائز اٹیک تھا فرام اسرائیل، جس میں کہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز جو ہیں وہ ہٹ ہوئیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، کئی جنرل جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اب ایک ایسے موقع پہ
جبکہ ابھی وار ختم نہیں لیکن ہوئی ہے. اس قوم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اتنا بار بار اصل میں اٹیک نہیں، کیا اب کئی دن ہاں، سے اسرائیل نے، اس کے بعد وہ قوم دوبارہ سے ابھری اور اس کا یہ جوش جذبہ دوبارہ کیسے اٹھی، دیکھتے ہیں؟ لیکن وہاں پہ انٹرنل کانفلکٹ اپنی جگہ قائم ہے جو ایران لیکن کے. نہیں سر، ایک چیز آپ میں یہی سوال آپ سے، انٹرنل کنفلکٹ ویسٹرن میڈیا میں بڑا آ رہا تھا اس پورے اٹیک کے دوران. نیتن یاہو کہتا رہا کہ اٹھ کھڑے ہو، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں اٹھ کھڑے ہو. کوئی نہیں نکلا، سب ایک قوم کی طرح، جس طرح پاکستانی قوم انڈین جارحیت کے خلاف کھڑے ہوئے. نہیں، وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جتنے اسلامی ملک ہیں، گلف ریاستیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے ایران کے. نہیں، میں نیشن کی بات کروں، ایرانی نیشن کی بات کروں. جی جی، وہ اٹھی ہے، بالکل اٹھی ہے، کیونکہ ان کی جو کی ملٹری تھی. نہیں، میرا مطلب میں دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں کوشچن کو. دیکھیں، ایک اٹیک کئی دن تک ہوتا رہا، ان کے لاسز بھی ہوئے، لیکن ایرانی قوم جو ہے وہ اپنے اس گورنمنٹ، اس سسٹم کے ساتھ کھڑی تھی اس دشمن کے خلاف. جس طرح پاکستانیز جو ہیں تمام اپنے وہ اس کے اختلافات بلا کے انڈین ایگریشن کے خلاف کھڑے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس دوسری کیا چوائس ہے عوام کے پاس. جب ایک ملک پہ اٹیک ہو رہا ہے، دی انٹائر نیشن از انوالوڈ، تو وہ تو ساتھ دیں گے نا، گورنمنٹ کا دیں گے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی بھی انٹرنل کانفلکٹس ہیں جس کو کہ ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے. ویسٹ جو ہے وہ اسی چیز کو تو ایکسپلائٹ کرتا اپنے ایجنٹ وہاں بھیج کر. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو. شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی پوچھیں. شیخ صاحب، فارن افیئرز میں ایک بڑا اچھا میگزین ہے، اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا ایران کے یہ تمام کنفلکٹ کے بعد. بہت سی چیزوں کو انہوں نے کہا، اور اس چیز کو جو خاص طور پر میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں اگر پولیٹیکل وہ وائس آف ڈسینشن ہے وہ ہوگا، لیکن اس اٹیکس میں، اس پوری جنگ میں وہ اپنے پوری سسٹم کے ساتھ کھڑے تھے، باوجود اس کے کہ اسرائیلی صدر کہتا رہا، وزیر اعظم کہتا رہا کہ آپ اٹھیں، ان کے خلاف اٹھیں اس سسٹم. کرنل صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. بیسیکلی دیکھیں 79 میں جب سے خمینائی واپس آیا باہر سے، اور شاہ کا جو سلسلہ ختم ہو گیا وہاں سے، ان کے بیٹے کو کہیں بھی خیر ویسٹ کرتا رہا، پروموٹ کرتا رہا، مگر اس میں ایرانین جو قوم تھی اس میں جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ رفٹ ہے، اسپلٹس ہیں. ایک چیز جو تھی مجھے لگتا ہے ان مائی ویو، جب اسرائیل نے ان کے ملٹری کمانڈرز کو مارا، جب بڑے لوگوں کو مارا، اور امریکنز نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل پہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں. تیسرا، جب ان کو کہا گیا کہ ہم تم دونوں کو چھوڑیں گے نہیں. کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں. تو ایک ایرانین قوم جو ہے ان کی بڑی ہسٹری ہے. جیسے آپ نے ہماری مثال دی، ڈفرینسز ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر سب پارٹی ماشاءاللہ ہماری ایک جگہ پہ آ گئی. تو یہ چیز، یہ کچھ ریزنز اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں جس میں ایرانین قوم نے، خاص کر کے ینگر کراؤڈ جو ہے، وہاں ایک لینگویج ہے، ایک قوم ہے، کوئی ڈفرینسز بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بڑے چیلنجز ہیں. وہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا تھا نا کہ رجیم چینج. ویسٹ نے بڑی کوشش کی کہ رجیم کو چینج کرے فلاں. یہ 4-5 فیکٹرز جو تھے، ایرانین کہا تھا ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے، نہیں تو ہماری ساری جو حالت ہے وہ حماس والی ہو جائے گی، غزہ والی ہو جائے گی، دوسری ہو جائے گی، ہماری فیملیز بھی تباہ ہو جائیں گی، یہ اٹیک کریں گے، سب کچھ کریں گے. جب اٹیک ہوا، اور یہ بار بار کہا جا رہا تھا، ٹرمپ کی طرف سے کہا رہا کہ 2 مہینے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، میسائلز کی جنگ چالی تھی. یہ سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ایک قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کہا. شیخ صاحب، دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، ایران کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. 64 میں اگر آپ کو یاد ہوگا RCD تھی، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، اور میں پیچھے نہیں جاتا، ایران کے ساتھ بڑی قربت تھی ہماری، بڑے تعلقات تھے ایران کے ساتھ، ہمارے نیبرس ہیں، اور اس میں بہت زبردست قسم کی چیز آئی. چلتے چلتے کچھ چیزیں ایسی آ گئیں جس میں ایران تھوڑا انڈیا کی طرف ٹلٹ ہو گیا، تھوڑا سا ٹلٹ ہو گیا. تو ہماری اس میں یہ تھی کہ ڈپلومیسی جب چلتی رہتی ہے، ٹریڈ نیچے چلا گیا، کوئی $1-2 بلین تک چلا گیا. جو آج بھی آپ کو بتایا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ $10 بلین پہ لے جائیں گے. جی. اچھا نہیں، اچھا پھر سی پیک کا بھی ایک ہے. تو یہ دورہ جو ہے، جیسے پہلے ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا جب دورہ ہوا تھا، وہ فوت ہو گئے، اسیسینیٹ ہو گئے. پھر پرائم منسٹر صاحب مئی میں وہاں گئے. ایک اور پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتی ہے ایز اے ڈپلومیٹ، اس سارے حالات میں مے بی پاکستان از سچ این امپورٹنٹ کنٹری. پاکستان میں مسلم کی لیڈرشپ ہے، نیوکلیئر کنٹری ہے ہم. Maybe we are doing something to
bring in the rapprochement between United States and Iran. Pakistan is playing a diplomatic role. یہ چیزیں باہر کتابوں میں اور اخباروں میں نہیں آتی. یہ میری انالیسس ہے. پاکستان کا یہ بھی رول ہے. جب یہ ساری وزٹس ہوتے ہیں بائیلیٹرل اپنی جگہ پہ ہے, ظاہر میں یہی ہے کہ ہم اکنامک فلاں کر رہے ہیں, ٹریڈ بڑھائیں گے, یہ کریں گے. اندر کی جو بات ہے وہ بھی ہے, وہ ایک اچھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ول پلے این امپورٹنٹ رول اس پیس کو آگے کرنے میں. جو ڈیل ابھی تک بیچ میں ہے نیوکلیئر کا سلسلہ جو ہے, ٹھیک ہے ایک نقصان ان کا ہوا ہے, جہاں بھی اٹینڈمنٹ نے ایران کو تھوڑا پیچھے کر دیا. ایرانی فارن منسٹر نے کہا کہ بڑا نقصان ہوا ہے. بٹ واٹ نیکسٹ؟ ایران اور ان کی نیوکلیئر ڈیل پہ کیسے ہوگا؟ ایٹامک انرجی کمیشن پہ ایران کی پارلیمنٹ نے بین کر دیا. یہ تب خبر پڑے گی کتنا نقصان ہوا ہے جب آئی اے والے جا کے وہاں وزٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس وزٹ میں بہت سی چیزیں ہیں, صرف بائیلیٹرل نہیں ہے. تیسرا, ایران کو ہم نے آگے رکھنا ہے. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بہت سی کلبوشن کہاں سے آیا, ایران سے آیا. دوسری چیزیں, ایران کے ساتھ ہمارا بلوچستان کا جو بارڈر ہے, آپ تو ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں اس میں, تو وہاں کافی لوگ انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. آل دیز فیکٹرز آر امپورٹنٹ. اور ابھی ہم اکنامیکلی جاتے ہیں. چائنا کا میں ذکر کروں ایک منٹ کے لیے, اس رول میں چائنا کی بھی ضرورت ہے. ہم ہر چیز میں چائنا سے کنسلٹ کرتے ہیں, ڈپلومیٹک لیول پہ, اکنامک لیول پہ, اتنے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ سارے یہ کلوزنس آ رہی ہے, اس میں بہت سے فائدے ہوں گے. دس از فرسٹ ایور آفیشیل وزٹ آف این ایرانین پریزیڈنٹ. تو آفٹر آل بہت اب انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا ہے. وہ ابھی خود اپنی کہہ رہے ہیں کہ جی آج مہندی لگا رہے ہیں, پیچھے ہار رہے ہیں. جو خواب دیکھتا تھا کہ میں پاکستان کو الگ, بالکل ایک الگ ٹوٹل آئسولیشن میں آ گئے ہیں. کوئی چیز ان کی نہیں, کوئی نیبرنگ کنٹری اس کی عزت نہیں کرتا. افغانستان میں بدماشیاں کی, ختم ہو گئی. ایران میں بہت تھی, وہ ختم ہو گئی. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں کہا ہے کہ اس کی معیشت مردہ ہے. ابھی ہے ٹیرف ان کے اوپر 25% لگا دیا ہے. ساری دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ سارے ہندوستان کے جو شنکر جو صاحب ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹس عجیب قسم کے دے رہے ہیں. دے آر ٹوٹلی فلیبرگاسٹڈ. آتے ہیں سر, ٹریڈ کی طرف آتے ہیں. میں راجہ کامران کی طرف جاتا. راجہ کامران, ایرانی جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر مسعود پشکیان, انہوں نے روانہ ہونے سے پہلے میڈیا سے, ایرانی میڈیا سے بھی بات کی. انہوں نے کہا خواہ ہیں کہ ہم سی پیک میں شامل ہوں. حالانکہ چائنیز جو ہے وہ پہلے کہتے رہے ہیں جو شامل ہو یہ ایک ایسی چیز ہے سب کو اس سے فائدہ ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے چائنیز پریزیڈنٹ نے آ کر لاہور اتر کے پاکستان اور ایرانی صدر نے آ کے سب سے پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان جو ثقافتی, شاعرانہ اور جو علمی تعلقات ہیں ان کو اجاگر کیا. نواز شریف صاحب سے ملے اور پھر وہ علامہ اقبال ایران میں بڑے ان کو قدر کی نگاہ سے جی, ان کی فلسفی جو ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. وہ سینٹرل ایشین جہاں پہ فارسی بولی جاتی ہے, افغانستان میں جہاں پہ فارسی بولی جاتی ہے, اور خصوصاً ایران نے علامہ اقبال پر بہت کام کیا ہے, اور اقبالیات ایک بہت اچھے سبجیکٹ کے طور پہ ایران میں جانا جاتا ہے. تو انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر آ کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان اور ایران, یعنی کہ یہ دورہ صرف سفارتی اور ٹریڈ کا نہیں ہے جی, یہ دونوں کی ثقافت کو اجاگر سب سے پہلے انہوں نے کیا. پھر اس کے انہوں نے کہا پہلے ثقافت اور زبان اور آئیڈیالوجی, علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کو بھی وہ انڈورس کرتے ہیں اس دورے سے, اور پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں باقی کام کرنے کے لیے. دیکھیں, آپریشن سندور سے پہلے اور آپریشن سندور کے بعد یہ دنیا اور یہ خطہ جو ہے تبدیل ہوا ہے. ہمارے پاس ایک نیا بلاک ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. انڈیا جو چاہ رہا تھا کہ وہ چابہار میں بھی پورٹ لے رہا ہے, ایران کے ساتھ بھی قربتیں بڑھا رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی قربتیں بڑھا رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی اس کے بہت فٹ پرنٹس ہیں. اب وہ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا ایک آئسولیٹ, ایک بہت بڑا سا ملک رہ گیا ہے, اور ریجن میں کیونکہ انڈینز جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, انڈین جن کو ایکسیس دیا تھا ایرانیز نے, ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو جو ہے پہنچائی ہے معلومات. انڈینز نے ہر جگہ جو ہے جو ہر ملک کی سیکیورٹی کو بریچ کیا. انہوں نے قطر کی سیکیورٹی کو بریچ کیا. وہاں پہ انڈیا کی بہت بڑی تعداد میں ایکسپرٹس جو ہیں اس وقت پھانسی کے انتظار میں موجود ہیں. 8 سے 10 ان کے جو ہے وہ اس کے نیوی کے وہ گرفتار ہوئے. جی, تو انڈینز نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس ریجن میں کھو دی ہے. پھر مودی صاحب کا جو ایک جیسچر ہے کہ وہ بڑی جپھیاں ڈالتے ہیں, لوگ ان کو کوئی گلے لگانے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. آپ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف لوگوں کے جا کے گلے لگتے ہیں, مگر لوگ آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ آپریشن سندور میں پتہ لگ گیا. اور ان کے جو ڈیلیگیشن پھر اس کے بعد گئے, اور پاکستان نے جو بھی کچھ کیا وہ سامنے ہے.
مجھے وہ جو ابھی سینٹرل ایشیا کے دورے پر جو ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جو بیٹھ کر گپ شپ تھی وہ یاد آ رہی ہے. دونوں نے کس طرح سے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کے ساتھ کس ماحول میں گفتگو ہوئی ہے, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایران پاکستان کو کتنی اہمیت دے رہا ہے اور پاکستان ایران کو کتنی اہمیت دے رہا ہے. اور پاکستان نے جو بیہائنڈ دی کرٹن پردے کے پیچھے جو ایران کی مدد کی ہے, ڈپلومیٹک مدد کی ہے اور جو بھی مدد کی ہے, اس سے ایران بہت زیادہ خوش ہے. آپ دیکھیے کہ تشکر پاکستان کے نعرے جو ہیں ایرانی پارلیمنٹ میں لگتے ہیں. تو ایران بالکل یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان نے اس کی بہت مدد کی ہے. دیکھیں ایران کے ساتھ شام لگتا ہے اور یہ پاکستان کی سرحد لگتی ہے یا عراق کی سرحد لگتی ہے. تو یہ دونوں شام اور عراق جو ہے اس وقت بہت ویک ملک ہیں. پاکستان وہ اسٹرانگ ملک ہے جو ایران کو پوری دنیا کے ساتھ دوبارہ جوڑ سکتا ہے. جس طرح سے پاکستان نے ایک دفعہ چین کو اور ویسٹرن ورلڈ کو آپس میں ملایا تھا, اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی کردار بھی ادا کرے گا اور پاکستان آگے آگے بڑھے گا. پاکستان کی اور ایران کی جو سرحد ہیں, اگر ہم ان سے براہ راست ٹریڈ نہیں کر سکتے تو ایک سرحدی بازار بنایا تھا. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ آگے چل کے ہم اور سرحدی بازار بھی میں آتا ہوں بٹ صاحب کے پاس. بٹ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ موقع حق کے بعد یہ تو ہم نے پروف کر دیا, دنیا کو بتا دیا کہ انڈیا جس طرح ہمیں بالکل فار گرانٹڈ لیتا تھا, منہ توڑ اس کو جواب دیا. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ملتان کے دورے پر گئے اور وہاں چھاونی کا دورہ کیا. جوانوں کی حکمت جو تیاری ہے, تربیتی سرگرمیاں, ان کو کافی انہوں نے جو ہے دیکھا اور اطمینان کا اظہار کیا. جس طرح پھر میں نے جس طرح کہا کہ Z-10ME ہیلی کاپٹرز جو ہیں اس کی انڈکشن اور اس کا فائر پاور دیکھ, تو ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے آئندہ بھی کسی جارحیت کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. فیلڈ مارشل آصف جو ہیں یہ کنٹونمنٹس کے دورے کرتے رہتے ہیں اور یہ ہماری ایک SOP ہے کہ جہاں بھی نیو اکوپمنٹ انڈکٹ ہوتا ہے تو اس کی جب ٹرائل ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے تو آرمی چیف جو ہیں وہ موسٹلی خود دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے ٹائم میں وہ برہمن ٹینک جو تھا اس کی ڈیمونسٹریشن تھی تو وہ دیکھنے آئے تھے. تو اسی طریقے سے یہ تو اس سے کیا ہے کہ یہ ہماری یہ جو ان کو ہیلی کاپٹر ملے ہیں, یہ ملے ہیں 2 کور کو ملتان میں ہیں اور یہ ہماری آرمی کی اسٹرائکنگ کور ہے, پرائڈ آف دی نیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ بٹ صاحب آپ کو 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں. ایک ہمارے پاس نیوز بھی آئی ہے, ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایرانی پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پشکیان جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اور نائب وزیر اعظم جن کے پاس فارن افیئرس کا وہ ہے ساکھ ڈار صاحب, وہ انہوں نے ان کا استقبال کیا. اپنے کابینہ کے دیگر ارکان بھی ان کے ساتھ موجود تھے. جی بٹ صاحب. تو یہ جو فارمیشن ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ اکوپ کیا ہے اور اس کے مطلب یہ ہے کہ جو فائٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. تو جو رینج پہ بھی انہوں نے اس کو ٹرائل کیا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ جدید قسم کے ہیلی کاپٹر جو ہمیں ملے ہیں. تو انڈیا میں تو صفِ ماتم بچ چکی ہے. یہ میں پوچھ رہا تھا آپ کے, تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو صفِ ماتم کیونکہ وہ تو ایک سوئی بھی آ جائے, وہ سوئی کو بھی جو ہے پہاڑ بنا کے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے بھی سامان لیتا ہے, اس سے بھی لیتا ہے, امریکہ سے بھی لیتا ہے, فرانس سے بھی لیتا ہے, جرمنی سے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے وہ ڈالر ایسا. فرانس کا تو اب نام نہ لینا, فرانس پہ شاید وہ ابھی نہیں جو ہو گیا ہے حادثہ, ہاں ابھی تو اس سے میرا خیال ہے وہ ہی از اسٹل ان پین, تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں ان اسپائٹ آف آل دس پاکستان کی حکومت نے پھر یہی کہا ہے کہ آپ بیٹھے بات کرتے ہیں, لیٹ اس سٹ اینڈ ڈسکس اینڈ ریزالو آور ایشوز. ابھی بھی مطلب یہ ہے پیس کی بات کرتے ہیں اور وہ اس کا یہ بٹ صاحب آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی تو ہمارے پاس جو ہے سابق سفارتکار بیٹھے ہیں, تو ان سے ضرور یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی اگر آپ سفارتکاری کا جو آپ دیکھیں اس جارحیت کے بعد بلاول بھٹو گئے امریکہ, یورپین کمیشن, وہاں بھی جا کر جو ہے یورپین یونین, اور وہاں پہ بھی انہوں نے مختلف ان سے ملاقات بھی کی اور یہ بتایا کہ ہم تو وکٹم ہیں, ہم نے تو ان کا جواب دیا اور آئندہ کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. پھر ساتھ میں آپ دیکھیں کہ ایران کا جھگڑا امریکہ سے, ایران کا جھگڑا اسرائیل سے, لیکن ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہے.
پھر ہمارا ان کے ساتھ تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہتر ہو رہا ہے، روس کے ساتھ بہت بہتر ہو رہا ہے، چائنا کے ساتھ تو ویسے، یہاں افغانستان تو سفارتکاری میرے خیال میں ہم نے بہت اچھا پلے کیا ہے، بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی رہی ہے ماشاءاللہ، بڑی کامیاب رہی ہے. بیلنسڈ. آپ کو پتہ ہے کہ اگر اف یو ریکال ہم امریکن کے ساتھ تو ہمیشہ ان کے آلموسٹ الائی رہے، سیئٹو میں تھے 54 میں، سینٹو میں 55 اور چلتے چلتے ہم چلتے گئے. اور امریکہ کے ساتھ پرانی، اور کرنل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت تو اکوپمنٹ بھی سارا موسٹلی امریکنس تھا. جی جی تو نٹ بولٹ بھی وہاں سے کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ F-16 اسی وقت انہوں نے دیے، 40 F-16 انہوں نے دیے. جیسے اور افغان وار کے بعد بہت زیادہ. اب اس پر یہ جو ڈپلومیسی ہماری ہوتی ہے وقت کے حساب سے، ان میں تھوڑی اسی وجہ سے چینجز ہوتی ہے. بیسک پرنسپلس چینج کسی ملک کے نہیں ہوتے، مگر جو اوور آل ساری سچویشن جو آپ نے فرمائی، اس میں نیچرلی پاکستان کا رول بڑا پرو ایکٹیو رہا. ہماری پرائم آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہندوستان کو سمجھاؤ. یہ جو اپنے 3 دن کے لیے ہم نے ان کو جوتا مارا اور سبق سیکھ گئے. امریکنس نے کہا خبردار جو یہ کچھ کیا، سیز فائر کیا، کہ بہت بڑی. ایک دفعہ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ وار ہوئی تو سب سے بڑی وار ہوگی. شکر ہے کہ یہ چیز نہیں ہو، اور ہندوستان سمجھ گیا. انٹیریئر منسٹر جو فارورڈ تھے ابھی پارلیمنٹ میں، اس نے کہا کہ بھئی پہلگام پہ جب پروف نہیں تھا تو کیوں پاکستان کا نام لے رہے ہیں آپ؟ پروف نہیں تو کیوں مار رہے ہیں؟ یہ خواہ کہ جہاں وکٹ نہیں ہے تو بال کہاں ماریں گے آپ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو ابھی ان کا بہت گراف نیچے آ گیا ہے. مودی کا گراف نیچے ہے، بی جے پی کا گراف نیچے ہے. ٹیررزم میں اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. کینیڈینس نے ان کو نکالا، امریکن کے بعد وہ تھے، ہم نے پروف دیے ہیں. کلبھوشن نے ورب، آپ کو پتہ ہے سرونگ آفیسر نے کنفیشن کیا باقاعدہ. اور کیا چاہیے؟ اسی وجہ سے وہ اتنے آئسولیٹ ہو گئے ہیں. بہت سی چیزیں امریکنس کو سمجھ میں بات آ گئی. اینڈ شکر ہے سارے اس ریلیشنس میں، جیسے میں نے کہا، دیر آر نو پرماننٹ فوز اینڈ پرماننٹ فرینڈس ان ڈپلومیسی اینڈ پالیٹکس. ماشاءاللہ وہ امریکنس کو آ گئی. ٹرمپ نے بہت اچھا کیا اور ہم خوش ہیں اس سے. فیلڈ مارشل صاحب کو پرسنلی بلایا، ہسٹری. اس کے بعد روبن سے ان سے جو ملاقات ہوتے ہیں، جی ایکسکلوسیو لنچ تھا. اس کے بعد ان کا جو فارن منسٹر تھا، 16 سے 15 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستانی اور ان کے فارن بیچ میں ہوئی ہے. اس کے بعد ابھی ڈیلیگیشنس میں بڑے کام ہوئے ہیں. اس میں ساری چیزیں آگے گئی ہیں. ڈپلومیسی میں جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ایز اے ڈپلومیٹ، میں کہوں گا بڑی ماشاءاللہ ڈپلومیسی اچھی رہی ہے، بہت اچھی رہی ہے. کامران صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. پریزیڈنٹ زرداری کی ملاقات جو ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے سرفراز بگٹی صاحب نے. کنسرن ہے پریزیڈنٹ کو، پیپلز پارٹی کے جو ظاہر سربراہ ہیں یا تھے اب تو، لیکن ان کو کنسرن ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کو امپروو کیا جائے، اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ حکومت ہے، عام آدمی کی معیار زندگی کے لیے بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات ہونے چاہیے. جی میں اس پر ایک بات کرتا ہوں. پہلے جو ہیلی کاپٹرس کی انڈکشن ہے، دیکھیں ڈیزرٹ وار میں ہیلی کاپٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج سے چند دن قبل امریکہ سے جو ہے اپاچی ہیلی کاپٹر انڈیا پہنچے، جس پر انڈیا نے بڑا شور مچایا، جی ہم نے بلے بلے کر دی، یہ کر دیا. اب اپاچی ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں پاکستان نے بھی اپنی اسٹرینتھ کو ڈیولپ کر لیا ہے. تو انڈیا کی وجہ سے ہمارے خطے میں ایک جو ہے اسلحے کی دوڑ شروع ہو گئی ہے، جس سے انفارچونیٹلی انڈیا میں دیکھیں کہ اگر اس کی 125 ارب کی آبادی، 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو 80 کروڑ جو انسان ہیں وہ خطے غربت سے نیچے، جنہیں ماہانہ راشن ملتا ہے. پاکستان میں بھی ہمارے پاس غربت ہے، مگر بلے انڈیا بلے جیسی نہیں ہے. نہیں، مگر میں صرف ایک بلے بلے تو انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا جب رافیل ان کے پاس تھا. انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے، وہ پھر سب کے سامنے وہ تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو انڈیا میں جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے. بہت جو اس کی شائننگ انڈیا نظر آتا ہے، وہ دولت مرتکز ہو رہی چند ہاتھوں میں، اڈانی اور ان کے امبانیوں کے بیچ میں، نہیں لوگوں کے پاس آ رہی. تو اس وجہ سے جو ہے نا انڈیا ابھی اس کو ریلیٹ کر دیں اسی کی دہشت گردی جو بلوچستان میں، اس کو ریلیٹ کر دیں انڈین رول سے. بالکل انڈیا نے دیکھیں کہ زرداری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ بہتر لوگوں کی اس پہ توجہ دیں اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں. دیکھیں یہ بالکل ایک بحیثیت ریاست کے سربراہ کے، ریاست کے جو ایک سب سے بڑے فرد کے، یہ زرداری صاحب کی ڈیوٹی بھی تھی. اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اس پر بہت کام بھی کر رہے ہیں، اور ہی از ویری ووکل. اور ایسا ڈائنامک وزیر اعلیٰ میں نے بہت کم دیکھا ہے بلوچستان میں. آپ عرصہ دراز سے بلوچستان میں ہی رہے ہیں. سرفراز بگٹی کا بالکل ویژن کلیئر ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. دیکھیں موجودہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے، جس کی واضح مثال ہے کہ کل آپریشن میں 11 دہشت گرد جن کا تعلق فتنۃ الہندوستان سے تھا، ان کو مار دیا. اگر آپ اسمگلنگ پر ہاتھ ڈالیں گے، اگر آپ جو دراندازیاں ہو رہی ہیں اس کو روکیں گے، آپ ان دہشت گردوں کو روکیں گے،
تو ایک جو مافیا ہے جس کا گٹھ جوڑ انڈیا کے ساتھ ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہوگا. ان کو فیول کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے. یہ جو سمگلنگ مافیاز ہیں اور یہ جو دیگر مافیاز ہیں وہ ان سے مل کر کام کر رہی ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے BLA کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, یعنی انڈیا اسرائیل مل کے اب جو ایران پر جیسے حملہ کیا تھا, اگر ایران پر ان کا حملہ سکسیسفل ہو جاتا تو اگلا ٹارگٹ پاکستان تھا, مگر ایران نے بہت زبردست طریقے سے ریٹیلیٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل جو ہے ناقابل وہ نہیں ہے راجہ کامران. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, ایک آخری کیونکہ وہ ہمارے پاس موضوع رہ جائے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ صاحب بینگ اے سیکیورٹی اینالسٹ, اب ہم نے اپنے دل جسے چشم ماروشن دل ما شاد کے تحت جو ہے افغان وار کے بعد ہم نے افغان مہاجرین کو چھوڑ دیا تھا, رہے ادھر اللیگل سارا کچھ, لیکن چلتے چلتے میرے خیال ہمارے لیے اتنے پرابلم کریٹ ہو گئے, اور حتیٰ کہ دہشت گردی میں بھی ان کا انوالو ہونا پروف کے ساتھ ہم نے بتایا. اور اچھی بات ہے کہ ان سب کو جو ہے بھجوا رہے ہیں, اور کل سے ایشور انٹیریئر منسٹری نے جو ہے یہ کر دیا تمام صوبوں کو کہ ان کو واپس بھیج دیں, دوبارہ وہ سلسلہ شروع کر دیں. ہم تو دیکھیں نا 30 لاکھ مہاجرین کا بوجھ پاکستان نے برداشت کیا, 30 لاکھ کا. اب اس کے اندر جو وہاں سے جو شفٹ کر کے لوگ آئے ان میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی کافی تھے, اور ان کو کیا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو گیو دیم ڈالرس, اور اس کے بعد آپ ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں اور وہ خود کچھ بمباروں میں خرید خراد کے اور وہ نقصان کرتے ہیں. سو ابھی بھی پاکستان کے اندر آپ نے تو کہا ہے نا کہ جی وہ ان کو 1 مہینے کے اندر چھوڑ دینا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی پریشر پڑے گا آپ کے اوپر, ان کو تھوڑی بہت مزید آپ کو کنسیشن دینی پڑے گی, کیونکہ یہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں نا, تو وہ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی یہ جو پرماننٹ لوگ ہیں, کاروبار والے ہیں, ان کو آپ رہنے دیں. تو انہی کے اندر آ کے پھر جب ان کے وہ آتے ہیں دوست وغیرہ, تو سم آف دیم آر ٹیررسٹ ہو کم. دیکھیں ٹیررسٹ جو ہے بادغیس کے وہ نائب جو صوبہ ہے ان کا نائب گورنر, اس کا بیٹا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ مارا گیا اس دہشت گردی. یہ تو اور بھی مطلب یہ ہے پھر ڈیڈ باڈی نہیں لے رہے تھے, پھر ڈیڈ باڈی انہوں نے کلیم کیا. تو اس کے لیے ہمیں انہوں نے بارڈر کی بات کی ہے. بارڈر سے دیکھیں ایک سوئی بھی اندر نہیں آ سکتی بارڈر کے اندر سے, کیونکہ لینڈ اور سی اور ایئرپورٹس یہی ہے نا جو, اور بارڈر ایریا ہے. تو یہ اسمگلنگ جب تک ہوتی رہے گی تو اسمگلر بھی آتے رہیں گے ان دی گارب آف بزنس مین. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے کہ جیسے آپ تو ماشاءاللہ کوئٹہ میں ہیں, تو وہاں دیکھیں آپ ہزاروں گاڑیاں پیٹرول گاڑیوں پہ لوڈ کیا, سب دنیا دیکھتی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہوگا. وائی دس از بینگ الاؤڈ. تو یہ ایک قسم کا وہاں جو لوکل پاپولیشن ہے, یہ ان کو میرا خیال ہے کہ انٹینشنلی یہ روٹ کھول دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپنا کھانا پینا ادھر سے کریں گے. پاکستان تو اتنے لوگوں کو مزید لک آفٹر نہیں کر سکتا, نہ ان کو مطلب یہ ہے کہ, لیکن پاکستان نے بھی گریجولی وہ شروع کر دیا ہے, تاکہ ابھی تک غالباً کوئی 10+ کوئی لاکھ لوگ اور بھی جائیں گے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کو, اور خاص کر جو ابھی تو اس دفعہ تو ایک اور شاید بہتر وہ ہے کہ جو جیلوں میں ہیں ان کو بھی وہ فورن ایکٹ جو 14B کے تحت ٹیررزم کے اوپر آپ کو زیرو ٹالرنس کرنی ہونا چاہیے. بالکل. اس میں دوستی اور فرینڈشپ اور ملاقاتیں, بائی لیٹرل ریلیشن, تو فلانا ناراض ہو جائے گا تو یہ نہیں, کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا سوال ہے. سیکیورٹی مینٹین کرنے کے لیے تو پھر یو ہیو ٹو بی ہارش, کیونکہ آپ نے اگر اپنی جان بچانی ہے, اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپرومائز ود ادرس. کسی طریقے سے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی تو اچھی ہے, کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ جتنے افغان ہیں ان سب کو واپس بھیجا جائے. تو بھیجنے کے باوجود بھی آپ کو کچھ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں جو بھی ٹیررسٹ آتا ہے وہ بلکہ ایران سے بھی تو واپس انہوں نے شروع کر دی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. بالکل. اور پھر ہمارے ساتھ دیکھیں نا, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں.
تو نہیں اب تو بہتر ہو رہے ہیں، اب تو بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ ایک دن میں بہتر نہیں ہوں گے نا، نہیں مطلب ایک جی اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو ان کے ایشوز اٹینڈ کرنے پڑیں گے۔ ان کا میں نے ایک بیان بھی دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک دم اتنے آدمی وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔ وہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ہم ہاں، رکھ سکیں بالکل گے، صحیح روزگار کا ایشو ہے، کھانے کا ایشو ہے۔ شیخ صاحب بٹ صاحب کہہ رہے تھے، اور آپ اس پہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا جو ایلیگل رہ رہے ہیں، جو کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، صرف افغانی کی بات نہیں، پاکستان تو کہتا ہے کوئی بھی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، بنگلہ دیشی ہوں، انڈینز ہوں، وہ کسی کے بھی جن کا ویزا ایکسپائر ہے جانا چاہیے اپنے۔ ہر ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک پالیسی ہوتی ہیں۔ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے امیگریشن پہ؟ کیوں کر رہا ہے؟ اتنا بڑا کنٹری ہے، ان کو پیسوں کی پرواہ نہیں، کس چیز کی پرواہ نہیں، ان کو لیبر کی ضرورت بھی ہے، بٹ اسٹل ایلیگل جو امیگریشن ہے اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ ہماری بھی یہی پالیسی ہے کہ جو ایلیگل جو بھی فورن نیشنل ہیں، ایلین رجسٹریشن ایکٹ میں جب ڈی جی پالیسی پلاننگ تھا، میں نے کئی میٹنگس اٹینڈ کی ہیں یہاں، کافی لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، کئی ایسے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے کہاں رہ رہے ہیں، کچھ لوگ مر گئے ہیں بالکل۔ افغانی کیونکہ بہت زیادہ ہے، اس کی کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑ رہی، بٹ دیر آر سرٹن ریزنس کہ وائی وی گیو پاسپورٹ افغانس، اس میں نہیں جا رہا، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیا تو اچھا نہیں کیا، نہیں ہوتے تو پھر وہ دو چیزیں تھیں، سوویت یونین رشیا نہیں بنتا۔ 79 سے 89 تک 10 سال وہ افغانستان میں رہے رشینس، کس نے ان کو پیچھے کیا؟ طالبان۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ رشتہ داریاں ہیں فرنٹیئر میں، پشتو اسپیکنگ، دوسری چیزیں اتنی لنکس ہیں، 2000 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان، جس کو ڈیورل لائن ہم کسی وقت میں 1924 کی اگر کہنے کا دیر آر سو مینی فیکٹرز، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے آپ نے وہ کہا، کرنل صاحب نے وہ کہا کہ جو ایلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو ہم پش کر رہے ہیں، افغانستان کو کر رہے ہیں ان کو آپ بسائیں، مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ان کے پاس اتنا بیس پوٹینشیل ہے نہیں کہ ان کو آگے لیا جائے۔ ادھر سے ایران کا بھی ہے، وہ اس کو پش کر رہے ہیں، ادھر سے پاکستان کے۔ سو واٹ وی ڈو کہ دیکھیں جتنا سلیش کر سکتے ہیں ہم اس میں کام کر رہے ہیں۔ نہیں پاکستان نے بھی تو آپ دیکھیں کئی مہینوں سے انہوں نے وہ سٹارٹ کیا ہوئے، لیکن کہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بالکل ان کو کہا کہ ایک نہیں رہے گا، گریجویلی سو اگر پریشر آپ کریں گے تو جائے۔ نہیں سر، ایسے ہوتا ہے نا، محلے میں اگر آپ ایک گنڈے کو ڈنڈا ماریں گے، دوسرا کہے گا یار مجھے پڑیں گے، وہ خود بھاگ جائے گا۔ اسی طرح سے ڈرون ایفیکٹ ہوتا ہے، یہی کیا انہوں نے، یہی اب ہو رہا ہے، کچھ لوگ خود جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں رہا ہوں 3 سال، مجھے پتہ ہے اسٹینڈرڈ پاکستانیز وہاں سے کتنے بنگالیز یہاں تھے۔ ٹرائی پارٹائٹ جب ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا 71 کے بعد، اس میں اب میں نہیں جا رہا ہسٹری میں، تو اس میں بنگالیز یہاں تھے بہت سے، اتنے بنگالیز یہاں ہیں، پر آہستہ آہستہ مر گئے پھر چلے گئے۔ کچھ افغانستان میں، سعودیہ میں رہا ہوں، سب جا کے یہاں سے ادھر چلے گئے، نوکریاں کر رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی جو کرائم کر رہے ہیں اس میں پاسپورٹ تو پاکستانی ہے، ہم کونسلیٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی، بٹ ہی واز افغان بیسیکلی۔ ہاں وہ آپ اس کو پروف نہیں اصل کر سکتے، پاکستانی میں کہتا ہوں 1% بھی کرمنل نہیں ہے، یہ سارا کرائم انفارچونیٹلی۔ اب یہ جو ساری ہیومن سائیکی اینڈ ہیومن سائیکالوجی ہے اور ہیومن انفلیکشن، ساری چیزیں جو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کرنل صاحب تو ماشاءاللہ سولجر رہے ہیں، ان کو تو سارا پتہ ہوگا، یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں یہ تو رات کو بھی مار سکتے ہیں۔ جی مجھے ایک دفعہ ہم مشنس میں جاتے تھے، میں سوڈان میں تھا، تو کہا کہ جی مشاق کے لیے کریں ٹرینر ایئر کرافٹ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں کوئی فائٹرز دو، یہ کرو فلاں کرو۔ دیکھیں پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، 22 سے زیادہ ملکوں میں سر ہماری پیس میکنگ فورس ہے، پاکستان کی ملٹری نمبر 1 ہے، سب سے اور زیادہ ہمارا جو ہے نا سچی بات سب سے زیادہ بتاؤں، آج جو ہے ہمارے ملٹری اپنے پولیٹیکل رول اپنی جگہ پہ ہے، مگر ہماری آرم فورسز کا جو رول ہے، دا موسٹ ڈسپلنڈ فورس، میں اتنے ملکوں میں رہا ہوں، سچی بات یہ ہے، سلام کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے بھی۔ راجہ کامران آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو بڑے عرصے تک دل بھی آپ کو جو ہے کشادہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ کے لیے پرابلمز وہی چیز باعث سے پرابلم ہو تو پھر آپ ان کو سلولی گریجولی اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ دیکھیں افغانستان میں اب حکومت قائم ہو کے اور وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر انچ پہ ہماری عملداری ہے۔ جی، تو وہاں پر اب جو افغان شہری ہیں ان کو افغانستان جانا چاہیے۔ افغان شہری جو پاکستان میں سیٹلڈ ہیں ان کو افغانستان جانے سے خود افغانستان کو فائدہ ہے، ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی انگلینڈ سے آ کے پاکستان میں دوبارہ آباد ہو جائے، اسی طرح سے جو پاکستانی یہاں سے جو اسکلفلڈ ہیں، ان کو یہاں پہ کاروبار کرنا آتا ہے، ان کو بہت سے اور جو ٹریڈ سیکھ لیے ہیں، اس وقت افغانستان کو ری بلڈنگ کے لیے ان ٹریڈز کی ضرورت ہے،
اور یہ جو لوگ ہیں skills لے کر جائیں. ہمارا مطالبہ دیکھیں افغانستان سے یہ بھی تو رہا ہے نا کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، جو دہشت گرد ہیں نہیں کر سکتے تو آپ ایکشن لیں، جی وہ ایکشن نہیں ہے تو اپنے ملک سے نکال دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بات یہ کہ یہ افغانستان کے فائدے میں ہے. جو افغانی پاکستان سے واپس جا رہے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ یہاں کے جو جدید کلچر ہے اس کو پاکستان کے سمجھتے ہیں اور وہ کاروبار کرنا جانتے ہیں. مختلف ٹریڈ جو ہیں انہوں نے یہاں پر سیکھے ہیں جو وہ افغانستان میں جا کے کریں گے. نمبر 1 بات یہ. دوسرا ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے نو کمپرومائز. اگر ہمیں وہاں سے اگر کوئی اٹیک آ رہا ہے تو پھر اس کا ری ایکشن ضرور ہوگا اور وہ ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، 26 خودکش جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں 16-17 کا تعلق جو ہے نا ان افغانیوں سے. جی بالکل اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور اس پر جو ہمارے سیکیورٹی کے اب پورے امبیٹ کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کراچی میں بھی افغان بستی تھی، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. اور پاکستان کو اپنی جو پوری سیکیورٹی امبیڈ ہے اس کو سیکیور کرنا چاہیے. کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کی آئینی حدود میں کوئی ایسے مسکرنٹس ہوں جو کہ کسی بھی وقت ریاست کے خلاف جو ہے استعمال ہو سکے. نمبر 1 بات تو یہ ہے. ایران نے بھی بڑی تعداد میں افغانیوں کو بھیجا اور پاکستان سے زیادہ تعداد میں بھیجا ہے. ایران سے اگر پاکستان سے 10 لاکھ کے قریب گئے ہیں تو ایران سے 18 لاکھ افغانی جو ہیں وہ واپس بھیجے گئے ہیں. اور اب یہ جب جائیں گے تھوڑی مشکل رہے گی، مگر جب یہ افغان سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوں گے تو یہ افغان سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور یہ افغان سوسائٹی کو اپلفٹ کریں گے اور وہاں پہ کاروبار کو بہتر بنائیں گے. افغانستان کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے ساتھ پاکستان نے جو انگیج کیا ہے اس سے بھی اب ہمیں ایک جو سینس آف CBM ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان بہت عرصے سے جو ہے جو کراسنگ تھی اس پہ کبھی چمن پہ مسئلہ ہو جاتا تھا، کبھی ہمیں تورخم پہ مسئلہ. اب اور اس کے علاوہ جو بھی کراسنگز ہیں جہاں پہ ٹریڈ کراسنگز ہیں اس پہ ہمیں مسائل نہیں ہوئے ہیں. ہمیں افغانستان کے ساتھ اس طرح سے اپنے ایران کے ساتھ ایک ٹریڈ. میں آتا ہوں ایک چھوٹا سا راؤنڈ اب لے لیں. میں بٹ صاحب کے پاس آتا ہوں. تعلقات پہ ہم بات کر لیتے ہیں. افغانستان ہمارے تعلقات خراب رہے ہیں تھوڑا سا جب کرزئی کی حکومت، اس کے بعد جو ہے دوسری حکومتیں آئیں، لیکن طالبان کے آنے کے بعد تھوڑی سی چیزیں ہوئی. جو ہمارا کنسرن ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارے جو لوگ ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دیا ہوا ہے، پناہ نہیں دی ہے، وہاں رہ رہے ہیں اور آ کے اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں اب تھوڑی سی بہتر وہ ایڈریس کر رہے ہیں ہمارے کنسرن. نہیں وہ صحیح ہے، ہم ڈپلومیسی کو ذرا تھوڑا چانس دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. بٹ دی فیکٹ ریمینس کہ جو ٹیررزم ہے، جو ٹیررسٹ ہیں، دے آر اسٹل کمنگ فرام دی افغانستان سائڈ. اب 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا. تو مطلب یہ ہے کہ یو کانٹ کنٹرول ایوری انچ آف کہ آپ ڈپلائی کر سکے اتنی. لیکن اگر وہ تعاون کرے تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ان کو یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، وہ آپ کے وہاں سے چل کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے، بس یہ ہم لاسٹ راؤنڈ لیتے ہیں شیخ صاحب سے کہ اس بہتر تعلقات جس طرح ہم ایران کے لیے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں، اس طرح افغانستان کے ساتھ بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہم نے کوشش کی ہے، ان کی مدد کی ہے. جب سے وہ افغانستان آ رہے ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، اس کے بعد ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ اپنے سوئل کو یوز بس کرنے دیں ٹیررزم. اب وہ ایڈریس کر رہے ہیں. تو ہم نے جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے، افغانستان کو ہم نے کبھی ایلین کنٹری نہیں سمجھا. ان کو سمجھا کہ ایز اے بردر کنٹری اور بیٹھ کے ہم بات کریں. انڈیا تو مانتا ہی نہیں اسی چیز کو، وہ تو خود گرتا جا رہا ہے. انڈیا کے لیے اچھی چیز ہے، بیٹھے بات کریں، پانی کا اندر سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا افغانستان کو ہم نے یہ کہا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے گروپس ہیں وہاں، ٹوٹل طالبان کا ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے. یہ جو پراکسیز وہاں TTP اور جو BLA فنا جو بھی ادھر ادھر یہ موومنٹس ہوئی ہیں، کارزائی کے وقت میں بڑی ان کو انکریجمنٹ ملی، بہت سارے ہوئے یہ ساری. ابھی امریکنز کے جانے کے بعد سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی. میں کامران صاحب کے پاس آتا ہوں. کامران صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو افغانستان کے لیے بھی چیزیں بہتر ہیں اور پاکستان کے لیے بھی چیزیں بہتر ہیں؟ جی پاکستان کے لیے بھی بہتر ہیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ ایران CPEC میں شامل ہو رہا ہے، افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ CPEC کا حصہ بن سکتا ہے. ابھی دیکھیے کہ واخان کوریڈور پر ابھی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ چائنا بھی سڑکیں بنا رہا ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایریا. اور پاکستان بھی چترال سے افغانستان اور پھر سینٹرل ایشیا تک واخان کے ذریعے رسائی چاہتا ہے. تو یہاں پہ تینوں ملکوں کے جن کی سرحدیں بھی ملتی ہیں، آپس میں مفادات مل رہے ہیں، پاکستان کے، چین کے اور افغانستان کے. مگر اس وقت افغانستان کا جو انٹرنل کانفلکٹ ہے، جو ود ان
तालिबान उनका कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अपनी सॉइल को जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक नहीं पा रहे। तो हमें अफगान जो हुकूमत है उसको इतना स्ट्रेंथन करना होगा। लेकिन उनका रवैया जरा इनकरेजिंग है, जो उन्होंने कहा है, श्योर किया है कि हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका रवैया इनकरेजिंग होना ही था, और उनको पता लग गया था कि अगर वो इंडिया पे ज़्यादा बेट करेंगे तो इंडिया उनकी मदद को नहीं आ सकेगा, और वाघा के ज़रिए जो उनकी ट्रेड चल रही थी वो ट्रेड बंद होने से उनको अंदाज़ा हुआ कि अगर पाकिस्तान चाहे तो इनकी जो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कर्नल मुख्तार भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़फ़र शेख साहब आपका शुक्रिया, राजा कामरान साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एक तो बड़ी खुशखबरी है कि डॉक्टर मसूद पशकियान ईरानी सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पे पहुँचे और ज़ाहिर है मुलाकातें करेंगे, बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, और ये भी एक अच्छी सफारतकारी का नतीजा है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपने हालात को देखते हुए जितने अफ़गान महाजिर जो इलीगल या रह रहे हैं या जेलों में हैं या उनकी ज़ेर समात हैं उनकी मुकदमात, उनको भी वापस भेजा जाए। आने वाले प्रोग्राम तक शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।